بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری ویڈیو کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ. ہم نے پچھلی ویڈیو میں سنا تھا کہ 11 سنہ نبی میں مدینہ سے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں نے آ کے اسلام قبول کیا، پھر اس کے اگلے سال 12 لوگ مدینہ سے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے اگلے سال یعنی 13 سنہ نبی میں 72 لوگ مدینہ سے آ کر مشرف با اسلام ہوئے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی. اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے اور آپ دین اسلام کی دعوت دیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا جانی مالی تعاون جاری رکھیں گے. اس کے بعد مسلمانوں کو ہجرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جب کے بعد دیگر قافلوں کی صورت میں مسلمان مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رہے مدینہ کا نام مدینہ اس وقت ہوا جب حضور علیہ صلی وسلم خود مدینہ تشریف لے گئے. اس سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا اور اب اس کو یثرب کہنا منع ہے. تو جب اکثر مسلمان ہجرت کر گئے، مدینہ پہنچ گئے اور یہاں بہت کم تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مکے میں موجود تھے، تو کفار مکہ یہ جب معاملات دیکھ رہے تھے ان کو سخت ناگوار گزر رہا تھا. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے معاذ اللہ اور اسلام کے نور کو بجھا دیا جائے. لیکن اس فیصلے پہ عمل کرنا انتہائی دشوار تھا کیونکہ اس سے بنی ہاشم اور دیگر قریش میں سخت جنگ چھڑ سکتی تھی. چنانچہ پھر اس مسئلے کے حل کے لیے اس کے سلوشن کے لیے ایک میٹنگ کال کی گئی. اس میٹنگ کا مقصد اس ایجنڈے پر گفتگو کرنا تھا اور اس کا سلوشن تلاش کرنا تھا کہ آخر اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکے کہ یہ اسلام جس طرح پھیل رہا ہے اس کو کس طرح سے روکا جا سکے. تو یہ میٹنگ دارالندوہ میں منعقد کی گئی. اس میٹنگ میں تمام سرداران قریش کو مدعو کیا گیا. ابو جہل، عتبہ، نضر بن حارث، ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان اور امیہ بن خلف، دیگر سرداران قریش اس میٹنگ کا حصہ تھے. یہ میٹنگ جاری تھی کہ ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے اور اپنا تعارف یہ پیش کرتا ہے کہ میں شیخ نجدی ہوں، نجد کا رہنے والا ہوں اور میں تمہیں ایک مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں. کفاران قریش اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہوگا، تو اس کو اپنی میٹنگ میں شامل کر لیتے ہیں. یہ شخص جو شیخ نجدی بن کر آیا ہوتا ہے یہ کوئی انسانی بلکہ شیطان لعین تھا. یہ میٹنگ پہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایک شخص ابو البختری کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں ایک کوٹری میں بند کر دو، ایک کمرے میں بند کر دو اور خوراک ان کو ایک راستے سے پہنچاتے رہو. اس پر شیطان ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ان کے چاہنے والے ان کو چھڑا لے جائیں گے، اپنی جان پر کھیل کر ان کو آزاد کرا لیں گے. پھر ربیہ بن عمر کہتا ہے کہ انہیں مکہ سے نکال دو اور ہم جو یہ سب قرآن سنتے ہیں نا اس سے ہمیں نجات مل جائے گی. ابلیس اس بات سے تلملا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اسلام پھر کہیں اور جا کے پھیلنا شروع ہو جائے گا. پھر وہ پھیلتے پھیلتے اتنی بڑی فوج تیار کر لیں گے کہ وہ تم پر حملہ کر کے غالب آ جائیں گے. ابو جہل یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرا ایک مشورہ ہے، ہر قبیلے سے ایک شخص کھڑا ہو اور یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں معاذ اللہ. اس طرح ان کے قتل کا ذمہ تمام قبیلوں پر رہے گا اور بنو ہاشم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سارے قبیلوں سے جنگ کر سکیں. چنانچہ لاچار پہ یہی فیصلہ ہوگا کہ خون بہا ادا کر دیا جائے اور پھر ہم سب مل کر خون بہا ادا کر دیں گے. شیطان کو یہ رائے بہت پسند آتی ہے اور اس پہ وہ خوشی کا بہت اظہار کرتا ہے. پھر اس مذموم ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کفار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیتے ہیں. ادھر کفار اپنا مکر و فریب دکھا رہے ہوتے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب آنے والی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہلے ہی پہنچا چکے تھے کہ آج رات آپ اپنے اس بستر پر نہیں سوئیں گے. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب
اور یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ آج ہم نے ہجرت کرنی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے ہی تیاری کر رہے تھے. انہوں نے اپنی 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں کہ جب ہجرت کا حکم ہوگا ہم اس پہ سفر کریں گے. اور پھر وہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور صدیق اکبر کو اطلاع دیتے ہیں کہ آج رات ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دونوں اونٹنیاں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ قبول فرمائیں اور جس پہ چاہیں سفر فرمائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام توفتاً وہ اونٹنی لینے سے انکار فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا. پھر ایک شخص کو بک کر لیتے ہیں کہ وہ شخص عبداللہ بن عریقت، یہ اگرچہ کفار تھا مگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنا دیا، اور وہ مدینے تک کے لیے جو ہے اس کو بک کر لیتے ہیں کہ وہ مدینے تک کا راستہ طے کرائے گا. پھر جب رات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سلا دیتے ہیں اور پہلے ہی فرما دیتے ہیں کہ صبح یہ تمام امانتیں جو کفار مکہ کی ہیں ان کو لوٹا کر تم بھی چلے آنا. چنانچہ جب آپ علیہ صلی اللہ وسلام گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو مٹی اٹھاتے ہیں اور سورہ یاسین کی اول 9 آیتیں تلاوت فرما کر کفار کی طرف وہ مٹی پھینکتے ہیں اور ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں، لیکن کفار کو نظر نہیں آتے. ایک شخص جو ان میں موجود نہیں تھا، دور تھا، وہ یہ منظر دیکھ لیتا ہے اور حضور علیہ صلی اللہ والسلام کو نکلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے. وہ کفار کے پاس آ کر اس واقعے کی خبر دیتا ہے. کفار پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا چکے اور ان کی جگہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. اس کے بعد یہ خبر کفار مکہ تک پہنچتی ہے، سرداران قریش تک پہنچتی ہے. سرداران قریش اعلان کرتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈے گا اس کو 100 اونٹ بطور انعام پیش کیا جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلتے وقت بیت اللہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی زمینوں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور بے شک اللہ کے نزدیک بھی اللہ کی زمینوں میں تو سب سے زیادہ اس سے محبوب ہے. اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جبل ثور پر آپ علیہ صلی اللہ وسلم سے مل جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک لے کے جاتے ہیں. غار ثور میں پہلے خود جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایذا پہنچانے والی چیز اندر موجود ہو تو خود اپنی جان کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں کہ مجھے تکلیف پہنچ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا نہ ہو، تکلیف نہ ہو. چنانچہ اندر جاتے ہیں اور جو سوراخ ہوتے ہیں انہیں اپنے کپڑے پھاڑ کر وہ بند کرتے ہیں. پھر ایک سوراخ رہ جاتا ہے جس پر اپنی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں. جب آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں اور صدیق اکبر کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر سو جاتے ہیں، ایک سانپ اس سوراخ سے جس پہ صدیق اکبر کی ایڑی تھی اسے نکلنا چاہتا ہے. جب نکل نہیں پاتا تو ڈستا ہے، ڈنک مارتا ہے، جس کی تکلیف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا دیتی ہے. مگر ایک طرف خود کی تکلیف تھی اور دوسری طرف حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آئے اس کو برداشت نہیں کرتے اور اپنے زانوں کو حرکت نہیں دے. لیکن جب تکلیف سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور رخ انور پہ گرتے ہیں، حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، وجہ دریافت کرتے ہیں، وہ حضور کو وجہ بتاتے ہیں. نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک آپ کے زخم پر لگاتے ہیں اور وہ اس کی برکت سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے. ادھر کفار مکہ تعاقب میں غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ غار ثور کے منہ پر آ گئے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، خوف آنے لگتا ہے کہ کہیں اگر انہوں نے دیکھ لیا تو نبی کریم علیہ صلی وسلم کی جان کو خطرہ ہے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن، کہ غم نہ کرو کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دیکھیے مدد و نصرت کیسے پہنچتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکڑی کو حکم دیتا ہے، وہ مکڑی غار کے منہ پہ جالا بنا دیتی ہے، کبوتری انڈے دے دیتی ہے، جس پہ کفار کو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اندر داخل ہوا ہوتا تو یہ جال بھی ٹوٹ چکا ہوتا اور کبوتری کے انڈے بھی ختم ہو چکے ہوتے. وہ واپس چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن وہاں قیام فرماتے ہیں. رات کو صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبداللہ روزانہ آ جایا کرتے اور سارے دن کی خبر دیا کرتے اور صبح سویرے ہونے سے پہلے جو ہے واپس لوٹ جاتے اور
दिन भर हज़रत आमिर बिन फ़ुहैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बकरी चराया करते गार के गिर्द और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को दूध पेश किया करते। हज़रत आमिर बिन फ़ुहैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस सफ़र में रफ़ीक थे। 3 दिन बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गार से बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो अब्दुल्ला बिन अरीक़त वो 2 ऊँटनियाँ भी लेकर पहुँच जाता है। फिर वहाँ से सफ़र का आगाज़ होता है और साहिली रास्ता ये इख्तियार करते हैं। रास्ते में नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुज़र उम्मे मअबद के खेमे के पास होता है। उम्मे मअबद एक ज़ईफ़ा और ख़ातून थी और बहुत ही गरीब ख़ानदान था, बहुत ही गरीब घराना था। इनके पास खाने पीने के लिए कुछ सामान भी नहीं था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ पेश करती। वहाँ एक लाग़र सी बीमार सी बकरी मौजूद थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम की नज़र उस बीमार बकरी पर पड़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून से पूछते हैं, क्या ये दूध दे सकती है? वो अर्ज़ करती हैं कि ये बीमार है, मेरा शौहर इसके साथ की दूसरी बकरियों को चराने गया है, लेकिन ये बीमार होने की वजह से साथ नहीं जा सकी। तो आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इसका दूध धो लूँ। वो अर्ज़ करती हैं कि जी धो लीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम उसके थन पर हाथ रखते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं, उसके थन दूध से भर जाते हैं। आप वो दूध उम्मे मअबद को पिलाते हैं, अपने साथियों को पिलाते हैं और ख़ुद भी नोश फरमाते हैं। उसके बाद उम्मे मअबद के बर्तनों में भी वो दूध भर देते हैं। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं। जब उम्मे मअबद के शौहर अबू मअबद आते हैं, वो ये बरकत देखते हैं, खैर व बरकत देखते हैं, तो वजह पूछते हैं कि कौन साहिब बरकत यहाँ पर आया था। आप अपने शौहर को नबी करीम अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और शान का एक बेहतरीन सा नक्शा बयान करती हैं। उसके बाद ये दोनों हज़रात मदीने में हाज़िर होकर आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम उम्मे मअबद के खेमे से आगे चलते हैं, अभी सफ़र मदीने की तरफ जारी होता है कि पीछे एक शहसवार, मक्के का शाहसवार सुराक़ा बिन मालिक पहुँच जाता है। सुराक़ा बिन मालिक ये बाद में मुसलमान हुए थे, लेकिन उस वक्त जब ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तलाश में है, उस वक्त ये मुसलमान नहीं थे। अब जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं तो आप अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। वो घोड़ा घुटनों तक ज़मीन में धंस जाता है, तो वो समझ जाता है कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जिसकी वजह से ये हुआ। तो वो कहता है अलमान अलमान, और वो यकीन दिलाता है कि मैं आपके साथ ताउन करूँगा और कोई भी शख्स जो इस तरफ आएगा तो मैं उसको यहाँ से फेर दूँगा, आप मुझे इससे नजात दिलाइए। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ज़मीन उसको छोड़ देती है, उसके घोड़े को छोड़ देती है। उसके बाद सुराक़ा बिन मालिक वापस पलट जाते हैं और कोई भी शख्स जो उस तरफ आता है उसको वहाँ से फेर देते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीने की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं। इधर बुरैदा असलमी 70 सवारों को लेकर जब मदीने के करीब हुज़ूर अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं तो ये गिरफ़्तार करने की गरज से पहुँच जाते हैं, लेकिन मामला कुछ उल्टा हो जाता है और वो ये कि आए तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने होते हैं, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर असीर बन जाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपका दाखिला मदीने में शान व शौकत के साथ हो और झंडे के साथ हो। चुनांचे अपना इमामा उतार कर नेज़े पर सजा लेते हैं। इधर मदीने के लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और शौक़ में, दीदार के शौक़ में उम्मीदें लगाए रोज़ इंतज़ार करते हैं कि शायद आज वो दिन हो कि आज हमें दीदार नसीब हो जाए, आज हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मेज़बानी का शर्फ़ मिल जाए। लेकिन इंतज़ार करते करते फिर नाउम्मीद होकर घरों को लौट जाते। एक दिन ऐसा आता है कि जब ये अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं, एक यहूदी जो बुलंदी पर होता है उसको देखकर चीखता है, ज़ोर से आवाज़ देता है, जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, आज वो शख्स आ गया है। ये सुनकर मदीने वाले दौड़ पड़ते हैं और वो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दीदार को आंखें तरस रही होती हैं, आज उसका दीदार नसीब हो रहा होता है। वो शख्स दीवानावार हाजिर होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे आम होते हैं, कोई रुकावट नहीं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, इंशाअल्लाह वो किसी और वीडियो में मैं बयान करूँगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।